اچھا جی، اب میں لے رہا ہوں جوناتھن اور اس کے بعد پاک پنجابی. جی بھائی جوناتھن صاحب، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کچھ گورے وورے سے نکلیں گے. نہیں نہیں نہیں، میں کشمیری کرسچین ہوں اور رہتا یو اے میں ہوں. اچھا اچھا، کشمیری کرسچن ہیں، کرسچین یو اے میں رہتے ہیں. نہیں ٹھیک. نہیں، لائک کرسچین تھا آئی وڈ سے. تین ہفتے پہلے ہی میں نے دعویٰ اپنا مینز لائک شہادہ کیا تھا، لیکن وہ عادت سی ہے نا کہ بولنے کی کہ آئی ایم کرسچین. سو اب آپ مسلمان ہیں، پہلے کرسچن تھے. جی جی ہاں ہاں. چلیں، بہت اچھا، زبردست. جی فرمائیے. کاسٹزم پہ ایک آپ نے لائک آج کا ٹاپک کاسٹزم سے تھا، تو میرا ایک کوشچن ہے کہ جیسے لائک اگر سعودی عربیہ ہو گیا یا پاکستان انڈیا ہو گیا یا کوئی اور نیشن ہو گیا نا، تو وہاں ہر ایریا میں یہ مسلم ڈفرینٹ فیتھ کیوں رکھتے ہیں؟ لائک عرب پینسویلا کے مسلم الگ قسم کا بہیو کرتے ہیں، یہاں کے لوگ الگ قسم کا بہیو کرتے ہیں. اور نہیں، جو بہیو کرنا اور فیتھ رکھنا دونوں میں، آپ نے پہلے بولا فیتھ کا لفظ اور اب بول رہے ہیں آپ بہیو کا لفظ، دونوں الگ چیزیں ہیں. جی جی، آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ فیتھ اگر دونوں کا سیم ہے تو یہ بیہیویئر ہمیشہ پھر بہیو الگ الگ کیوں ہے؟ ہاں، یہ جی ایک نیچرل چیز ہے، اور یہ چیزیں خاندان سے آتی ہیں، کلچر سے آتی ہیں. یہ جو بیہیویئر ہے نا، یہ ہوتا ہے سوشل کنسٹرکٹ، کہ یہ معاشرہ آپ کا بیہیویئر طے کرتا ہے. مثلا تھوڑا افغانی ہے تو ان میں غیرت زیادہ ہوتی ہے، ذرا سا آپ ان کو کوئی ایسی بات کہہ دیں جو ان کو ناگوار ہو تو بندوقیں نکل جائیں. ٹھیک ہے، وہاں غیرت کا ذرا پیمانہ بہت اونچا ہے. یا عربوں کے اندر مثلا مہمان نوازی بہت ہوتی ہے، آپ وہاں رہتے ہیں، مہمان نوازی بہت زیادہ ہے. تو لیکن وہی کنجوسی آپ دوسرے ملکوں کے اندر دیکھ لیں گے. یعنی میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں خاندانی بھی ہوتی ہیں اور سوسائٹی بھی ان چیزوں کو طے کرتی ہے. اصل چیز یہ دیکھنا چاہیے کہ فیتھ ایک ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دیکھے گا کہ آپ کا فیتھ وہی ہے جو خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے یا نہیں. دیٹس دا پوائنٹ. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اسلام کو عرب کے کلچر سے لوگ منسوب کرتے ہیں، کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے کھانے کو بھی ہم اپنا لیں، ان کے ہر ایک چیز کو، ان کی اپنی نیڈ ہے، ان کا اپنا کلچر ہے. جو چیزیں اسلام سے سنت سے ہمیں ملی ہیں ہم اس کو کرتے ہیں، باقی ہمارا جو اپنا لوکل کلچر ہے ہم اس کو بھی پرزرو کرتے ہیں. اس پہ کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. یہ ایک دوسرا ایکسٹریم ہے کہ ہمارا اپنے کھانے کا طریقہ الگ ہے، لیکن ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو اب ہم نہیں عربوں کی طرح ہی بیٹھ کے، یعنی کہ عربوں کی جی طرح ہی جو اونٹ کھاتے ہیں ہم وہی کھائیں گے، یا ان کے جو کھانا بنانے کا اسٹائل ہے ہم ویسے بنائیں گے، ہم ویسے ہی کپڑے پہنیں گے جیسے وہ پہنتے ہیں. تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا، مسلمان کمیونٹی، اسلامک سویلائزیشن ایز اے ہول، یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کہہ لیں کہ ڈفرینسز رکھتا ہے. آپ موروکو سے، ڈائیورس ہے. اسپین تو ابھی نہیں ہے، موروکو سے آپ انڈونیشیا تک چلے جائیں، سب کا فیتھ ایک ہے، لیکن آپ سب کے کلچر کو دیکھ لیں، سب کی تہذیب کو دیکھ لیں، سب کے کھانے پینے کے طریقے کو دیکھ لیں. ہر کوئی 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، ہر کوئی اذان دے رہا ہے، بھائی ہر کوئی عربی میں قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن سب کے گفتگو کرنے کا طریقہ الگ ملے گا. ارے عاصم بھائی، آپ نے جو بات بتائی کھانے کے تعلق سے، اس پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ کچھ سال پہلے جب امریکہ میں اسلاموفوبیا اپنے رائز پر تھا، تو یہاں کے ایک اسٹیٹ میں ایک خاتون نے، گوری خاتون نے، غیر مسلم تھی، اس نے تحریک چلائی اپنے اسکول بورڈ کے خلاف کہ بھائی یہ بچوں کو حمص دے رہے ہیں اور اس سے تو بچے مسلمان بن جائیں گے. تو اس نے حمص پر پابندی لگانے کے لیے باقاعدہ موومنٹ چلایا، سگنیچرز لیے کہ یہ مسلمانوں کا کھانا ہے، اس سے اسلام پھیل رہا ہے حمص سے. حمص مفتی صاحب، جہاد. آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں پچھلے سال کی بات کروں گا. میں اپنی نانی ماں کو دکھا رہا تھا کچھ عرب کا ولاگ. تو جی ہوا یہ کہ وہ کچھ کھانا کھا رہے تھے، چاول تھے اس میں. اب اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب کے لوگوں کو نا لقمہ بنانا نہیں آتا ہے. جی 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 جی، وہ ہے نا، آپ تو ان کو دیکھ نہیں سکتے. میری نانی ماں مجھے کہہ رہی تھی کیا گرمی سے ان کے ہاتھ تھوڑے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا. جی ہاں آپ خود دیکھیں کہ یہ بڑی بڑی ڈفرینس ہوتی ہیں. جی ہاں جی ہاں، بالکل صحیح، آپ نے صحیح کہا کہ ان کو لقمہ بنانا نہیں آتا. نہیں آتا. جی ٹھیک ہے. بات تو آپ کی ٹھیک ہے. ایون مائی پیرنٹس ہو یا میرے جو جتنے لائک ریلیٹیوز ہونا، تو وہ ایون عربک کرسچینس کے ساتھ بھی وہ لوگ ریلیٹ نہیں کر پاتے، ان سے لائک وہ دور رہتے. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. چلیں جی، بہت بہت شکریہ جوناتھن صاحب. اب ایک کوشچن ہے، لیکن وہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا ٹاپک ہے، کیا پوچھ سکتا ہوں تھوڑا؟ کوئکلی، ہمارے جی پاس اب جی، بہت کم رہ گیا. جی میں نے معراج کا قصہ پڑھا تھا، تو اس میں لائک پروفٹ محمد گئے تھے اور پھر جب واپس آئے
کا بیڈ گرم تھا. لیکن اگر میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا ٹائم آف ڈائلیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے, تو جو بندہ اسپیڈ آف لائٹ سے گیا ہو پھر آیا ہو, تو جو ارتھ ہے نا, جو دوسری ڈائمینشن ہے, ان کے لیے وہ ٹائم زیادہ کوئکلی اسکیلیٹ کیا گیا ہوگا. لیکن پروفٹ محمد کے لائک قصے میں وہ ٹائم ارتھ کے لیے سلو ہو گیا. تو یہ ایسا کیوں؟ دیکھیں, معجزے کی جو سائنٹیفک انٹرپریٹیشن ہے نا, میں تو بنیادی طور پر اس کے خلاف ہوں. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو آپ فزیکل لاس کی بنیاد پر انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. جو فزیکل لاس کے خلاف ہوتا ہے وہ معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ جو عاجز کر دے وہ معجزہ ہے. تو انسان کی عقل کو جو چیز عاجز کر دے وہ وہی چیز ہوگی جو فزیکل پیرامیٹرز کے اوپر نہ آتی ہو, جو فزیکل لاز ہیں یا جو سائنٹیفک لاز ہیں ان کے پیرامیٹرز پر وہ نہ آتی ہو. معجزہ کہتے ہیں اس کو ہے. اور یہ بنیادی طور پر غلطی ہے بہت سے مسلمانوں کی, فوری طور پر ٹائم ڈائلیشن فلاں کا یہ لا کر جو ہے وہ اس طرح کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جو کل کو ٹوٹ بھی سکتی ہے. میں اس کے مفتی خلاف صاحب ہوں, یہ ایک معجزہ ہے. یہ اور پورٹل سے خود ہی نکال مطلب دیے ہیں مسلمانوں نے, یہ بہت غلط بات ہے, مطلب عجیب جی طریقے کی انٹرپریٹیشن. یہ ایک انٹرپریٹیشن کر کے ایک چیز کو سلجھانے کے چکر میں 10 پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں. جی ہاں, جی ہاں. مفتی صاحب تو بس آپ آنسر کر دیے میرا کوشچن, اور آپ سے اجازت مانگوں گا. شکریہ. ویسے میرا ایک اور چیز تھا کہ کیا نام, اگر مجھے لوگ کہتے کہ نام بھی آپ چینج کر سکتے ہو, کیونکہ لائک سم آف مائی فرینڈ سیڈ کہ جوناتھن سے ڈیرائیوڈ ہوا ہے, جو کہ ہیبریو ورڈ ہے, اس کا میننگ ایک گفٹ آف لائک یہ ہوا ہیبریو گاڈ جو ہے, تو مجھے چینج کرنا نہیں, پڑے گا. ہیبرو گاڈ کوئی یہ تو نہیں ہے مختلف, یعنی جو یہودی تھیولوجی ہے اس میں بھی خدا کا تصور ہے, اللہ کا تصور ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جوناتھن آپ کو نام بدلنا چاہیے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں تو بدل لیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا نام نہیں بدلا کرتے تھے. جس نام میں گڑبڑی ہے صرف اسی کا بدلتے تھے. کسی کا نام عبد شمس ہے تو اٹھا کر عبد شمس بدل دیتے تھے, عبد الرحمن رکھو, عبداللہ رکھو. لیکن اگر نام میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے تو ٹھیک ہے. ابھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا, اس لیے ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس لیے چلے جی, جاتا ہوں میں پھر. چلے جی, شکریہ, اللہ حافظ. اچھا جی, پاک پنجابی ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے بعد میں لاسٹ کالر لوں گا اروند صاحب. السلام علیکم سر, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے جناب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور عاصم بھائی کیا حال چال ہیں آپ کے بھی؟ مزے میں ہیں, آپ بتائیں. اچھا, مزے میں. مفتی صاحب, مجھے ویسے آج نا اسٹریم دیکھ کے ایک گمان گزر رہا ہے کہ شاید آپ نے الحاد کے خلاف جو جنگ شروع کی ہے نا, وہ فقہی سوالات سے تنگ آ کے کی ہے, ایسا ہی ہے؟ فقہی سوالات سے تنگ آ کر ایسا کیوں آپ نے سوچ لیا؟ مجھے لگ رہا ہے وہ دلچسپی آپ تنگ سے, جیسے وہ اس طرح کے سوالوں پہ آپ شاید یہ وہ اسٹریم شاید اس چیز کے لیے نہیں ہے, یا وہ سوال اتنے بورنگ ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میں ڈاکٹر اسرار کا لیکچر سن رہا تھا لائیو, تو ان کے سامنے ایک سوال آیا خاتون نے کہ کیا گیلے بالوں کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے, تو انہوں نے وہ پرچی تقریباً پھینک دی کہ آئندہ میرے سامنے یہ سوالات نہ ہیں. تو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ تو نہیں؟ نہیں, میں اصل میں اگرچہ فقہی سوالات کی تعلق سے بھی میں اسٹریم کیا کرتا تھا آج سے کئی سال پہلے, لیکن پھر مجھے لگا کہ ان موضوعات پر تو بہت سے لوگ ہیں جو بات کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی دوسرے موضوع پر زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں تو ہم اسی موضوع پر اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے. اب اگر لائیو کیو این اے میں کوئی بھی آدمی ہم سے آ کر یہ کہے کہ جی میں نے نماز میں فلاں غلطی کر لی, اب سجدہ سہو کیسے کروں, تو اس کے لیے کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں, کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں, یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں اس لیے فقہی سوالات نہیں لیتا ہوں. اچھا چلے, میرا سوال وہ میں جو آج آیا ہوں عبد الماری کے ساتھ جو ڈسکشن تھی اس میں کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں, جن میں ایک مین جو آپ نے کہا, اور آئی تھنک عاصم بھائی کا بھی اسی طرف اشارہ تھا, کہ حضور پاک کے سچے, صادق اور امین ہونے کا یہ سب سے فنڈامنٹل جو بیسس ہے آپ کے ایمان کا. تو یہ خبر آپ تک کس طریقے سے پہنچی کہ وہ صادق اور امین ہیں؟ تواتر کے ساتھ. تو یعنی تواتر جو ہے وہ فنڈامنٹلی سب سے پھر یعنی ایپسٹمالوجی کے حساب سے تواتر کا نمبر 1 ہوا, اور نبوت کا پھر سیکنڈ پر ہوا, کہ تواتر سے جو چیز آ رہی ہے وہ مان لی جائے گی کوئی بھی؟ نہیں, تواتر سے جو چیز آ رہی ہے اس کا عقلی نہیں بلکہ نقلی ہونا ضروری ہے, جبھی وہ متواتر بنتی ہے. یعنی اصول فقہ کے اندر باضابطہ اس کا باقاعدہ اس کا ضابطہ موجود ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو تو تھوڑا سا بہتر سمجھا پاؤں گا. آسٹریلیا میں جو ایبریجنلز ہیں ان کے یہاں ان کی جو ثقافت ہے وہ 10-10 ہزار سال پرانی ہے, شاید آپ واقف بھی ہوں اس سے. اور ان کے یہاں کہانیاں ہیں, اور عجیب و غریب کہانیاں ہیں, اور یہ کہانی ان کے یہاں تواتر کے ساتھ نسل در نسل چلی آ رہی ہیں. اب جا کر وہ کتابوں میں لکھی جانے لگی, ورنہ وہ یاد کی جاتی تھی.
ہزاروں سال سے ان کے ہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن وہ کہانیاں بڑی عجیب و غریب ہیں اور اسلام کے اعتبار سے ان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب آپ اگر یہ کہیں کہ پھر یہ بھی تو تواتر ہے، اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تواتر حقیقی نہیں ہے، تواتر مجازی ہے. چونکہ جب اس کا جو اوریجن ہے وہاں پر تواتر ثابت نہیں ہوتا، وہاں ایک آدمی ہے، اس نے ایک آدمی کو دوسرے آدمی کو کہانی بتائی، اس نے تیسرا آدمی کو کہانی بتائی، اس طریقے سے چل کر پھر وہ پورے معاشرے کے اندر یہ کہانی پھیل گئی. یہ تو آپ اسلام میں والا جو تواتر ہے مفتی صاحب، وہ حقیقی کن وہ ٹرمز پر حقیقی ہے؟ اس لیے ہے کہ جو اوریجن ہے وہ صادق و امین ہے.